فرماتا ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور آپ کو کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، فرشتے اور روح اس میں اپنے رب کے اذن سے ہر حکم لے کر اترتے ہیں۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، وہ صبح روشن ہونے تک سلامتی کی رات ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شب قدر کو جبرائیل امین فرشتوں کے جھرمٹ میں زمین پر اتر آتے ہیں۔ وہ ہر اس شخص کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں جو کھڑے بیٹھے کسی بھی حال میں اللہ رب ذوالجلال کو یاد کر رہا ہو۔ ہزاروں مہینوں سے افضل اس رات کے عطا کرنے کے پیچھے بھی ایک راز ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سابقہ لوگوں کی عمروں پر آگاہ فرمایا گیا، تو آپ نے ان کے مقابلے میں اپنی امت کے لوگوں کی عمر کو کم دیکھتے ہوئے یہ خیال فرمایا کہ میری امت کے لوگ اتنی کم عمر میں سابقہ امتوں کے برابر عمل کیسے کر سکیں گے؟ بس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لیلۃ القدر عطا فرما دی، جو 1000 مہینوں سے افضل رات ہے۔ لیکن وہ رات کون سی ہے؟ اس عظیم رات کو کہاں تلاش کیا جائے؟ اس پر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ اس رات کے مخفی رکھنے میں بھی حکمتیں ہیں ناظرین۔ اگر لیلۃ القدر کو مخفی نہ رکھا جاتا تو لوگ بس اسی رات کی عبادت پر اکتفا کر لیتے، اور اگر کسی انسان کی وہ رات عبادت سے رہ جاتی تو شاید اس صدمے کا ازالہ ممکن نہ ہوتا۔ ایک وجہ یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بندوں کا رات کے اوقات میں جاگنا بے حد محبوب ہے، اس طرح بندے 5 طاق راتوں میں جاگ کر اپنے رب کو منا سکیں۔ اور ایک وجہ گناہگاروں پر شفقت بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ اگر علم کے باوجود اس رات میں گناہ سرزد ہوتا تو اس سے لیلۃ القدر کی عظمت مجروح کرنے کا جرم بھی لازم آتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے شب قدر میں اجر و ثواب کی امید سے عبادت کی، اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیا جاتا ہے۔ میری بات ناظرین بہت طویل ہو رہی ہے، میں بس آخر میں آج کی رات تمام مسلمانوں کو حضرت بہلول دانا کا ایک واقعہ سنانا چاہتی ہوں، جس کے بعد شاید کہنے کو پھر کچھ نہیں رہ جاتا۔ ایک دن بہلول بازار میں بیٹھے تھے، کسی شخص نے پوچھا کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا اللہ رب ذوالجلال اور بندوں کی صلح کروا رہا ہوں۔ اس شخص نے پوچھا پھر کیا بنا؟ آپ نے فرمایا اللہ تو مان رہا ہے، بندے نہیں مان رہے۔ اللہ اکبر۔ پھر کچھ عرصے بعد اسی شخص نے حضرت بہلول دانا کو قبرستان میں دیکھا تو پوچھا کیا کر رہے ہیں؟ بہلول نے فرمایا اللہ اور بندوں کی صلح کروا رہا ہوں۔ اس شخص نے پوچھا پھر کیا بنا؟ آپ نے فرمایا کہ بندے تو مان رہے ہیں لیکن آج اللہ نہیں مان رہا۔ آنکھ بند ہونے سے پہلے منا لیں اس رب کو۔ میری التجا ہے، میرے حق میں بھی دعا کیجیے۔